الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ کل ہم نے سورہ مائدہ کی آیت 100 سے لے کر 106 تک ہم نے کی تھی۔ قرآن مجید کی ہر آیت میں انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا پورا سامان موجود ہے۔ اب یہ خود مومن پر اس کا دار و مدار ہے کہ وہ اس قرآن سے کتنا حاصل کرتا ہے اور حاصل کر کے اس پر کتنا عمل کرتا ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ عمل، اور ایمان میں آپ کا اضافہ ایمان کب بڑھتا ہے؟ جب آپ کا قرآن و سنت کے بارے میں علم بڑھتا ہے، اور اس علم کے مطابق جب عمل کرتے ہیں تو اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یقین انسان کا پختہ اور پکا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایمان اور اس پر عمل انسان کو وہ یقین عطا کرتا ہے، وہ عملی قوت فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان خود بخود اس کو یہ اندازہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس قرآن کے علم، ایمان اور عمل نے واقعتاً میری زندگی بہت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہی تزکیہ ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں پر بڑی توجہ دیجیے، کیونکہ جس امت کا آج سب سے بڑا تباہی اور بربادی کی وجہ اس قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں، دیکھیں، آپ غور فرمائیں، ہمیں اس جدید تعلیم اور وہ تعلیم جو آج لبرلزم، سیکولرزم، خدا ناشناسی پر مبنی اصولوں پر ہے، اس نے ہمارے ملکوں میں کیا گل کھلائے ہیں، کیا تباہی اور بربادی، فحاشی اور عریانی اور جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے خود بھی اپنی اولادوں کو بھی اس قرآن سے جوڑیے تاکہ وہ اس کو سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دلوں میں ان کی محبت پیدا کیجیے تاکہ وہ آپ کی اتباع کر سکیں۔ اس لیے قرآن کی ایک ایک آیت پر غور کرنا، اس کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ہم نے سب سے پہلے آیت 100 کی ہے سورہ الانعام کی۔ اچھا، ان آیات میں اس سے پہلے جو 95 سے 99 آیات تک بنا کیا مضمون ہے، یہ چیزیں آپ کو بالکل سمجھ میں ہونی چاہیے۔ 95 تا 99 آیات میں اللہ تعالیٰ کے کمالات، کیا ہستی ہے، کیا حسن کا نظام ہے، کہ کیا اس کے کمالات ہیں۔ نباتات کو دیکھو، انسانوں کی غذا کا، جانوروں، کیڑے مکوڑوں کے لیے، ہر چیز کے لیے زمین اگا رہی ہے، کیا بندوبست ہے۔ یہ بارش کا واٹر سائیکل دیکھیں، سمندروں سے پانی کو بھاپ بنا کے اوپر اڑا لینا، اوپر بادلوں کا بن جانا، بادلوں کا موو کر کے جہاں حکم ہونا وہاں برسنا، پھر اس زمین سے انسان کی ربوبیت کا سارا سامان پیدا ہونا۔ تو یہ سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے، کہ مردہ کو زندہ سے نکالنا، زندہ کو مردہ سے نکالنا، یہ سارے کمالات کا بیان جو ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بے مثال کارنامے، یہ پوری زمین و آسمان میں ہر جگہ دنیا کی جتنی بھی کہکشائیں ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ اب اس اللہ جس کی یہ کمالات ہم نے پڑھ چکے ہیں، اور 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتنی بدبختی ہے انسانوں کی، کہ یہ سب کچھ ان کی سمجھ میں، عقل میں آنے والی باتیں ہیں، ان کو بیان کر دیا گیا۔ یہ آیات کائنات ہیں، یہ آیات انفس ہیں، یہ دلائل ہیں، سارے کے سارے، اس کے باوجود یہ کیا حرکت کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جنوں کو، خاص کر جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی،
میں نے کل بتایا آپ کو کہ یہ عرب کے جو لوگ تھے نا، یہ جہالت میں کیا کرتے تھے، جب کسی جا کے اترتے تھے نا وادی میں، تو وہاں دعائیں کرتے تھے کہ اے وادی کے جنوں ہماری حفاظت کرو، ہم آپ کی پناہ میں آ گئے، نعوذ باللہ۔ ان کے پاس کیا طاقت ہے بلا؟ اچھا، تو یہ تو تھا آیت نمبر 100 کا مضمون کہ مخلوق خالق کی شریک نہیں ہو سکتی۔ اس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، جو پیچھے اللہ تعالیٰ ہی کے کمالات ہیں اور اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل ارشاد فرمائی کہ ہر چیز کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور علم اس کا ایسا ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آیت کے الفاظ ہیں، ہر چیز کا کامل اور پورا علم، باریک بینی سے علم، وہ لطیف اور خبیر ہے، تو پھر اس کے ساتھ کون شریک ہو سکتا ہے بلا؟ پھر ایک عام مثال، قرآن ہمیشہ ایسی مثالیں دیتا ہے جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بلا تم اللہ کا بیٹا بناتے ہو، جیسے عیسائی بناتے ہیں، بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی اولاد تو ہو ہی نہیں سکتی، اس کی تو جوڑا ہی نہیں ہے، بیوی ہی نہیں ہے، اور پھر وہ کائنات کا بادشاہ ہے، اگر اس کے بیٹے بنانے لوگوں کو تو پھر اس بادشاہی میں حصہ دینا پڑے گا بیٹوں کو، پھر شرک کا ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ہستی جو قائم اور دائم اور وہی عقل کل، علم کل، حکمت کل، اقتدار، اختیار سب اس کا، وہ تو تقسیم کرنا پڑے گا۔ لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو، اور اس کی دلیل بتایا کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جب اس کی کوئی بیوی نہیں ہے تو اس کی اولاد کہاں سے ہوگی۔ اور پھر 102 میں دوبارہ کہا کہ کیونکہ اللہ تمہارا رب ہے، ذالکم اللہ ربکم، قرآن اپنے سامنے رکھیں۔ اچھا، اور پہلی بات کہ وہ تمہارا پروردگار، کفیل، مالک، آقا ہے، ذالکم اللہ، یہ ہے وہ تمہارا رب جو پیچھے ساری صفات بیان ہوئی۔ نمبر 1، نمبر 2، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی وہ، لہذا پس فَاعْبُدُوهُ، بڑی اہم بات ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو ربکم توحید ربوبیت ہے، فَاعْبُدُوهُ اس کی عبادت کرو، یہ توحید الوہیت ہے، توحید عبادت ہے، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے اس لیے تم اسی کی عبادت کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ سارے مشرکین عرب یہ بات مانتے تھے کہ رب اللہ ہے۔ آپ دیکھ لیں سورہ اس میں جا کے، نمل میں اور عنکبوت میں، کہ جب بھی ان سے سوال کرو کہ تمہارا رب کون ہے، کہتے تھے اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ تمہارا رب ہے تو عبادت بھی اس کی کرو۔ بھائی پالتے پوسے وہ، بڑا وہ کرے، نگہداشت وہ کرے، ضروریات وہ پوری کرے، اور عبادت آپ مخلوق کی کریں جا کے، نعوذ باللہ۔ بھائی عبادت تو اسی کی ہونی چاہیے نا جس کے پاس طاقت اور قدرت ہے تمہاری دعائیں سننے کی، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کی، وہ کوئی چیز جو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا بڑی اہم باتیں ہیں، ان کو سمجھیں۔ اس کے بعد یہ تھی آیت نمبر 102 میں کہ وہ تمہارا رب ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہذا فَاعْبُدُوهُ۔ اور آیت نمبر 103 میں بتایا کہ اتنا لطیف اور اتنا باخبر کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، کہاں کہاں آپ کی آنکھیں پھر رہی ہیں، کس طرف رخ کیے ہوئے ہیں، نیکی کا ارادہ رکھتی ہیں، برائی کا ارادہ رکھتی ہیں۔ نیکی کا ارادہ کیا ہے کہ آپ ایک خوبصورت منظر دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ آپ کی نظروں نے اس یہاں تک پہنچایا، سبحان اللہ۔ اور آپ بری نظریں کیا ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ غلط کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، خواتین کو دیکھ رہے ہیں، اور اس سے شیطانیت آپ کے اندر پرورش پا رہی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نظروں کو بھی جانتا ہے، لیکن یہ نظریں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ
104 میں بتایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ بصائر من ربکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بصیرتیں ہیں۔ اچھا، اب یہاں ایک چیز میں کل بھی میں نے سمجھائی ہے، لیکن مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ نے اس کو پوری طرح پکڑا یا نہیں، یا میرے سمجھانے میں، تو میں دوبارہ آپ سے۔ اچھا، بصائر جو ہے وہ بصر کی بھی جمع ہے اور بصیرت کی بھی جمع ہے، یہ لکھیں۔ بصائر جو ہے بصر بے سواد رے اور بصیرت۔ اچھا، بصر اور بصیرت میں کیا فرق ہے بتائیں آپ جلدی سے۔ نوید سلیمی بھائی آپ لائن پہ ہیں؟ بصر جو جی، ہے وہ ظاہر کی آنکھ کو کہا جاتا ہے، اور بصیرت دل کی آنکھ کو کہا جاتا ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ بصر جو ہے وہ ظاہری آنکھ جو دیکھتی ہے، بصیرت وہ جو آپ کے اندر اللہ نے ان دلائل کی وجہ سے آپ کے اندر ایک علم اور روشنی رکھی ہے، اس سے جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ بصیرت ہے۔ اور یہ بصیرت کیسے پیدا ہوتی ہے اللہ انسان کے اندر، جلدی بتائیں۔ جب سر ہم قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں گے اور اللہ کی صفات کو سمجھیں گے، اللہ کی ویسی قدر کریں گے جیسا کرنے کا حق ہے، تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ بصیرت حاصل ہوگی۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت ٹھیک کہا میڈم، لیکن ایک چیز آپ بھول رہے ہیں، اور وہ ہے کائنات کی جو نشانیاں ہیں، آیات آفاق اور آیات انفس، جب ان کو آپ سمجھیں گے دو۔ اچھا، یہاں ایک بات نوٹ فرما لیں، ایک ہے قرآن کی آیات، کون سی بلا؟ یہ جو قرآن میں آیت جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے مضامین جب ہمیں اچھی طرح سمجھ آتے ہیں جیسے ہم سمجھ رہے ہیں، یہ تو ایک ہے آیات قرآن، یہ ہے اللہ کا کلام، اور ایک ہے آیات آفاق اور انفس، یہ زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیاں، خود ہمارے اندر آیات انفس ہمارے اندر کی نشانی ہے۔ ہم اپنی پیدائش پر، نفع نقصان پر، دنیا میں ہماری کس لیے آئے، ان سب چیزوں کو جب ہم قرآن سے حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارے اندر بصیرت آ جاتی ہے، ہمیں بالکل سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، فائدہ کب ہوگا، نقصان کب ہوگا۔ لہذا آیات آفاق اور آیات انفس یہ اللہ کے عملی کمالات ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام اور اس کی آیات، قرآنی آیات، اور آفاق اور انفس کی آیات، یہ اللہ کے کمالات ہیں، عملی کمالات ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی سمجھ کے بعد انسان کی اندرونی بصیرت وہ انسان کی بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر وہ چیزوں کی حقیقتوں کو سمجھتا ہے اس بصائر کی وجہ سے۔ اچھا، اب کچھ آیتیں میں نے کل آپ کو لکھوائی تھی، وہ ذرا نوٹ کر لیں اگر ہیں آپ کے پاس کہ نہیں۔ یہ بصائر من ربکم کا لفظ جو ہے سورہ انعام کی ایک آیت 104، سورہ انعام کی آیت 104، سورہ الاعراف کی آیت 203، سورہ قصص کی آیت 43، سورہ جاسیہ کی آیت 20، اور آخری سورہ بنی اسرائیلی کی آیت 102۔ اچھا، میں اب ایک بصیرت کی دلیل آپ کو دیتا ہوں تاریخ اسلامی سے۔ سر جاسیہ کی کون سی آیت ہے؟ جی، سورہ جاسیہ کی آیت ہے 20۔ ٹھیک۔ اچھا، اب ذرا ایک چیز بڑی غور سے سمجھیں، آپ چاروں خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ تو صاحب بصیرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اللہ نے ان کو علم دیا تھا، قرآن کا بھی اور کائنات کے حوالے سے بھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 3 براعظموں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے،
آپ صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیں، آج بھی تاریخ کو اعتراف ہے کہ ان سے بہتر انسان روئے زمین پر آج تک نہیں آیا۔ انبیاء کے بعد صحابہ اور صحابیات، ان کے پاس یہ ڈگریاں تو نہیں تھیں، ماسٹر پی ایچ ڈی، اور آج بڑے غور سے سنیں پہلے، آج یہ ماسٹر ڈگریوں پی ایچ ڈی ڈگریوں کے ساتھ یہ لوگ کس قدر بے بصیرت ہیں، ملکوں کو اندھی گلی میں بند کر دیا ہے۔ آج بھی اگر ہم وہ بصیرت چاہتے ہیں جس میں ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھ آئے، اس دنیا کو ہم لیڈ کریں، وہ قرآن و سنت میں ہے، وہ ان ڈگریوں میں نہیں ہے۔ ڈگریاں حاصل کریں، میں نے خود حاصل کی ہیں، لیکن ان ڈگریوں کو خدا کے لیے اس کی ریپلیسمنٹ قرآن و سنت کی ہرگز نہیں ہے۔ یہ چند چیزوں کا علم آپ کو ہو جاتا ہے، لیکن وہ بصیرت، وہ انسائٹ، وہ آپ کو قرآن و سنت ہی دے گا۔ تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ اگر کوئی آپ کو شک ہے تو سوال کر لیں۔ تو یہ میرا خیال تھا کہ کل میں نے ان چیزوں کو ایکسپلین اس طرح نہیں کیا، تو میں نے کہا کہ میں آج اس کو آپ کو پہلے کھول کے بتا دوں۔ جی یہ تھی آیت 104 اور سر اس کے لیے ایک شعر وہ علامہ اقبال کا یاد آ رہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اس سے اور بہتر شعر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جی اس زمانے میں معزز تھے سبحان اللہ، بے شک بے شک، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہر ایک قرآن ہو کر، بے شک۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے جوڑے۔ آمین 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 جزاک آمین۔ اللہ۔ اچھا، اب یہ تھا بصائر، اور بصائر دراصل قرآنی آیات یا قرآنی دلائل اور آفاقی اور انفس کے دلائل ہیں۔ یہ لکھ لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ آیت نمبر 105 میں کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ یہ کسی کے شاگرد ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو کھول کھول کے بیان کیا، اور نبی بھی کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ اور آخری بات اور پتے کی بات 106 میں، اتبع ما اوحی الیک من ربک، بڑی اہم بات ہے، پلے باندھ لیجیے، اتباع کرو اس وحی کی جو اللہ نے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس وحی کی جب اتباع کریں گے، آپ مکے والوں کی مخالفت کو چھوڑیں، پورے عربوں کی مخالفت کو چھوڑیں، آپ ان پر کامیاب ہو کر انہی پر حکمران بنیں گے۔ یہ اس وحی کے اتباع کا سب سے بڑا انعام اللہ نے دیا۔ اور 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے، 23 سال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے بعد عرب کا پورا جزیرت العرب آپ کے آ کے 9 ہجری کو مکے مدینے میں آ کے اسلام قبول کر رہے تھے خود بخود۔ وہ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا۔ یہ اتباع وحی تھا، یہ قرآن و سنت کی اتباع۔ آج بھی اس مومن یہ کر کے، یہ حکمران جو سجدے کر رہے ہیں غیر اللہ کو، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر عزت ہوتی تو یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں لے کے نہ گھومتے۔ وہ گاڑیوں سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ان کی گارڈ اور وہ ہے۔ جب چرچا ہوا نا بہت کیسر و کسرا کی ان میں حکومتوں میں کہ بھائی عرب کا تو حکمران کمال کا ہے، تو کیسر نے
اپنا بندہ بھیجا کہ جاؤ ذرا مدینے میں دیکھو تو صحیح، یہ عمر کیا چیز ہے کہ اس کا تو دبدبہ اور روب جو ہے وہ یہاں تک آ گیا ہے۔ جب وہ بندہ گیا تو اس نے پوچھا مدینے میں کہ بھئی کہاں ہیں یہ آپ کے بادشاہ عمر؟ انہوں نے کہا بادشاہ کوئی نہیں ہوتا، خلیفہ ہے وہ ادھر سے گلی سے ابھی نیچے چلا گیا ہے، آگے جاؤ تمہیں مل جائے گا۔ بڑا وہ حیران ہو، اور جب اس نے جا کے منظر دیکھا نا تو وہ پکار اٹھا۔ منظر کیا تھا؟ تھک ہار گئے تھے چلتے پھرتے پبلک کی خبر لیتے ہوئے، تو وہ وہاں نیند آ گئی، انہوں نے اپنا کوڑا رکھا سرہانے اور سو گئے، پسینہ بہ رہا تھا۔ اس نے جو الفاظ کہے ہیں نا گولڈن ورڈز ہیں، کہتا ہے عمر تم نے عدل کیا، تم نے انصاف کیا، تم یہاں تنہا اکیلے سو گئے۔ ہمارا بادشاہ، اس کے ایک دربان، پھر دوسرا، اس کے اگر تیسرا، اس کے بعد بھی وہ نہیں سو سکتا۔ یہ ہے وہی اتباع وہی کا نتیجہ کہ انسان اس فقیری میں بھی بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ بھی ایسا کہ کفر اس اپنے محلوں میں اس سے ڈرتا ہے۔ آج یہ جس طاغوت کے در پر سجدہ ریز ہیں، وہ طاغوت اگر یہ وہی پر اتباع کرتے تو یہ پتہ نہیں کیسے انسان ہوتے، ان کی قدر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کتنی بڑھا دیتا۔ چلیں یہ تو بڑی دلدوز کہانیاں ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آج کا آیت نمبر 107۔ بسم اللہ الرحمن، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں ورنہ پھر میں آیت نمبر 107 پہ چلتا ہوں۔ سر یہ جو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ہے سر، کل بھی میں پوچھنے لگی تھی کہ یہ اعراض کس حد تک ہم کریں گے ان سے؟ آپ دیکھیے یہ بات ایک اصولی یاد رکھیے، آپ کا حسن اخلاق جو ہے نا وہ ہر ایک کے لیے ہے، کفر سے کمپرومائز نہیں ہے، کفرانہ عادتوں سے کمپرومائز نہیں ہے، کفرانہ تہذیب و تمدن سے آپ کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، آپ تو دیکھیں تو صحیح، سر دھنیں گے آپ، بڑے بڑے دیندار گھرانے وہ اپنے بچیوں کو کس میں داخل کرا رہے ہیں؟ ایجوکیشن میں، کو ایجوکیشن میں۔ یہ کافروں کی طریقہ کار ہے۔ شرم و حیا، پردے کا لباس، عزت اور عورت کا مخلوط محفلوں سے بالمکمل اعتراض، یہ ہے اسلامی تہذیب۔ آج آپ گلے کرتے ہیں کہ یہ فلاں یونیورسٹی میں یہ ہو گیا، فلاں میں یہ ہو گیا، فلاں میں یہ فحاشی اور یعنی کے مناظر ہیں۔ بھائی جس تعلیم کو، جس کفر دوستی کو آپ نے اپنایا اس کا نتیجہ یہی ہونا ہے۔ لہذا کفر سے کوئی کسی قسم کا اس سے مروب ہو کر اس سے اس لیے تعلق رکھنا کہ یہ کل ہمارے کام آئیں گے، کام اللہ آتا ہے، یقین اللہ پہ، مدد اس کی۔ کافروں کے ساتھ حسن اخلاق، حسن اخلاق کیا ہے؟ آپ ان سے اچھی بات کریں، ان کی ضروریات اگر کوئی ایسی چیز ہیں جو آپ پوری کر سکتے ہیں کر دیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کے حسن اخلاق سے وہ اسلام لے آئیں گے۔ اللہ نے اگر ان کے لیے خیر رکھی ہے، ان کے دل میں ہے، بالکل یہ ویسٹ میں ہو رہا ہے۔ یہ جو مسلمان وہاں اچھے ان سے اسلامی طریقے سے پیش آتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، ان سے مروب نہیں ہیں، ان کی تہذیب نہیں اپناتے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ بیماری میں میرا سب کے بچے نہیں آتے اور یہ بندہ جو ہے یہ میرا اتنا خیال رکھ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو اس کے دین کی وجہ سے ہے، وہ دین قبول کر لیتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ رہی کہ کفر سے ہمیں کیا، کہاں تک بچنا چاہیے اور کہاں تک ان سے میل جول رکھنا چاہیے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اب چلتے ہیں ہم آیت نمبر 107 پر۔ اچھا، اب کچھ آیتیں آپ کو اس وقت سمجھ آتی ہیں جب آپ پوری صورتحال جس میں یہ صورت نازل ہو رہی ہوتی ہے، شان نزول اس کو سمجھتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ، یہ سورہ الانعام 12ویں یا 13ویں سال نازل ہوئی ہے مکے میں، 12-13 سال تک تبلیغ کرتے ہوئے ہو گئی، اور اللہ کے رسول کو مشکلات ایسی کہ آپ کو پتہ ہے کہ 13ویں سال کے بعد تو انہوں نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں گے۔
اور اس منصوبے کے تحت 12 سرداروں کا چناؤ ہو گیا، انہوں نے گھر کا گھیرا ڈال لیا، وہ تو اللہ نے موجزانہ طور پر اپنے رسول کو بچایا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوتے تھے، بہت پریشان ہوتے تھے۔ ہر دائی پریشان ہوتا ہے کہ یہ دین جو سراسر رحمت ہے، جو انسان کو واقعتاً انسان بناتا ہے اپنے سیرت و کردار سے، اپنے حقوق ادا کرنے کے دوسروں کے لیے، ایثار اور قربانی کے حوالے سے، تو میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ کاش یہ ساری دنیا اس کو قبول کر لے تو یہ معاشرے برائیوں سے پاک ہو جائے، اگر اس پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوتے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آپ سنیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اے نبی اگر اللہ چاہتے تو یہ شرک نہ کرتے۔ یعنی ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ جس طرح نباتات، جمادات، حیوانات کو پیدا کیا ہے کہ جو حکم دیا وہ کر رہے ہیں چپ چاپ، ان میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ نافرمانی کریں، لہٰذا اگر اللہ چاہتا تو انسانوں کو بھی اسی طرح بنا دیتا ہے، بالکل ایک جیسے۔ لیکن اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس مخلوق کو اختیار بھی دے دیا جائے، لہٰذا اس نے بنائے ہی ان کو اس طرح کہ ان کو ایک جیسی فطرت پہ پیدا نہیں کیا، مختلف الفطرت ہیں، مختلف وسائل ان کو دیے تاکہ ان کی آزمائش کریں۔ تو اس لیے 12 سال نازل ہونے والی اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اے نبی آپ پریشان مت ہوں، اگر اللہ چاہتا کہ یہ ایک وہ بنے ایک فرما بردار اور مسلم ہوں تو اللہ بنا دیتا، لیکن اللہ کی یہ حکمت میں نہیں۔ اور آگے دیکھیں بڑی اہم بات، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ تو آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ہے نبی کیا ہے اور نبی کیا نہیں ہے۔ نبی کا کام بلاغ المبین ہے، جو وحی اس کی طرف آتی ہے اس کو ٹھیک ٹھیک من و ان، قولن اور فعلن اپنا پہنچا دینا۔ قولن زبان سے اس کی تشریح کا ذمہ دار بھی اللہ نے بنایا ہے، اور عملاً اس پر عمل کر کے بھی دکھاتا ہے۔ رہا کہ لوگوں کو زبردستی نگران بن کے کہ نہیں نہیں ادھر چلو، سیدھے راستے پہ چلو، برے کو چھوڑ دو، یہ نبی کا کام نہیں۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن ہدایت کچھ شرائط کے ساتھ ملے گی۔ وہ شرط کیا ہے کہ آپ کے اندر تڑپ اور طلب موجود ہو اور اس کے لیے کوشش کریں کہ مجھے ہدایت چاہیے۔ لیکن اگر آپ کسی اور مقصد کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو گمراہی ملے گی، لہٰذا ان شرائط کو پورا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔ اگر ان شرائط کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ پھر کیونکہ آپ کو اختیار تھا، آپ کی پیدائش اللہ نے نیکی کو پسند اور برائی سے نفرت پہ رکھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور آپ کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ سورہ روم کی آیت 30۔ فطرت اسلام کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ طبعاً اللہ تعالیٰ کی پابندی کو پسند کرتا ہے۔ اب حالات، واقعات، ماں باپ اس کو یہودی اور عیسائی بناتے ہیں، گمراہی دکھاتے ہیں، اور اس کے اندر سے وہ چیز محو کر دیتے ہیں۔ لہٰذا نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ ہدایت لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دے، اس لیے کہ وہ نبی حجت ہے۔ حجت کیا ایسی دلیل ہے؟ اس نبی کے پیغام آپ کو پہنچ گیا، اگر آپ نے قبول کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، اور اگر اس سے انکار کیا یا اس کی مخالفت کی، پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت اور پستی آپ کا مقدر ہے۔ افغانستان کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، لہذا
یہ تھی آیت 107. اور نبی نہ تو نگران ہے کہ چوکیدار ہے کہ پکڑ کے لوگوں کو زبردستی لے جائے ہدایت کی طرف، نہیں، بلاغ المبین. اور نہ وہ نفع نقصان کا ذمہ دار ہے اور نہ وہ کارساز ہے. کیوں؟ یہ سارے کام اللہ کے ہیں، نبی کے میں کوئی ذمہ داری نہیں. تو اس آیت میں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تسلی دی ہے، اور دوسری طرف واضح کر دیا ہے کہ یہ نبی کا کام ہے اور یہ نبی کے کام نہیں ہے. کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا، اب آیت نمبر 108 دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی یہ لوگ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں ان کو برا نہ کہو. کیوں؟ اگر یہ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ آگے بتایا فَيُسَبُّ اللَّهُ عَدْوًا بغیر علم، ورنہ وہ بھی بے سمجھی میں زیادتی کر کے اللہ کو برا کہیں گے. بڑی اہم بات ہے. ایک دائی کو دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو نعوذ باللہ خدا کا شریک سمجھتے ہیں. اب آپ کا کام کفر کو برا کہنا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کو کھول کھول کے بیان کریں. لیکن اگر آپ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اور ہم حضرت مریم علیہ السلام کو برا بھلا کہیں، اگر ان کے بارے میں کچھ چیزیں کہیں گے تو کافر پھر اس کے نتیجے میں اللہ آپ کے رب کو برا بھلا کہیں گے، اور اس سے وہ دین سے اور دور ہوں گے. لہذا آپ اصولاً کلیئرلی بتائیے یہ شرک ہے اور یہ توحید ہے. اور شرک کیونکہ عقلاً بھی شرک جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ مخلوق کے پاس کوئی طاقت ہو. یہ چیزیں کھول کھول کے بیان کریں، لیکن ان کے جن کو وہ مانتے ہیں، جن کے وہ پیروکار ہیں، ان کو برا مت کہو، ورنہ وہ بے علمی میں ریئیکشن کے طور پر، رد عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے. تو دائی کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ میں نے ہر چیز جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کی ہیں اصول، میں نے فروعات میں جا کے کوئی ایسی بات نہیں کہنی کہ یہ لوگ اللہ سے دشمنی پر اتر آئیں اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں اور دین سے اور دور ہو جائیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھیے. اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو سوال کیجیے. ساری یہ قرآن پاک میں آیا ہے نا کہ جب ایسے جائے لوگوں کے منہ لگو تو قالوا سلاما، مطلب بعض لوگ خود بھی جہالت پہ اگر اتر آئیں تو پھر آگے اس اسلام کہہ کے گزر جاؤ. جی بالکل، اس کی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کب ہے؟ اگر کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ ہو اللہ کے بارے میں، اور تبلیغ میں آپ کو پتہ چلے کہ اگر میں نے اور بات کی تو یہ اور حجتیں کرے گا، اس کو سلام کہہ کے آپ سے گزر جائیں، آگے چلیں. وہاں آپ کو تو سمجھانا ہر ایک کو ہے، جو نہیں سمجھتا اس کو جانے دیں، جو سمجھتا ہے اس کو پھر آپ پوری طرح سمجھائیں. جو سوال کرتا ہے اس کو قرآن و سنت سے اس کا جواب دیں بہترین انداز میں. تو قالوا سلامہ ان کو لیے ہے کہ جو بات سننا ہی نہ چاہیں. دیکھیں نا، دعوت تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں جا فرعون کے پاس، حالانکہ فرعون خود جہالت کا اور گمراہی کا نمونہ ہے. لیکن رب العالمین کے کمال دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام جو بے سر و سامان ہے، فرعون جس کے پاس دنیا کا ہر طاقت موجود ہے، ہر وسیلہ اور ہر ذرائع اس کے پاس ہیں، اللہ کس طرح اس کو شکست دلواتا ہے اس کے جادوگروں کو، پھر خود اس کو، اور پھر خود کس طرح اس کو غرق کرتا ہے. اور غرق ہوتا ہے تو اس کی بے بسی کی انتہا دیکھیں، کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون،
میں موسیٰ اور ہارون جس کو اس نے نشانہ تذیق بنایا تھا اس کو پتہ اصلیت چلتی ہے کہ انسان اس رب کے سامنے جو موسیٰ اور ہارون کا اصلی رب ہے کتنا طاقتور ہے اور انسان کتنا بے بس ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے تھیں کہ اچھی طرح نوٹ کر لو کہ طاقت اور قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ یہ تھی جی سر یہ کہ تم نہ گالیاں دو ان لوگوں کو جن کو بتوں کو، تو یعنی کہ اس میں کیسی گالیاں، یعنی کہ برا بھلا بھی کہنا نہیں چاہیے کہ بھی یہ تم غلط کام کر رہے ہو، کہ تم شرک کر رہے ہو یا تم ایسے کر رہے ہو۔ اچھا، اگر آپ کسی کو مشرک ہے آپ اسے کہیں گے او مشرک تو غلط کر رہا ہے، تو وہ بات آپ کی سنیں گا؟ آپ کو بات بڑی ہمدردی اور مروت سے اس بات بندے کو کہنا ہے بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دماغ دی ہے، تو عقل اور دماغ سے مجھے بتاؤ کہ کیا سوال اٹھائیں کہ کیا جو مخلوق ہے بے بس ہے وہ کام کر سکتی ہے جو خالق اور جس کے پاس قدرت ہے؟ یہ انداز ہوگا یا آپ اسے کہیں گے مشرک تمہیں پتہ ہے کہ اللہ سے یہ کر سکتا ہے تمہارا بت کچھ نہیں کر سکتا؟ بتائیں نا مجھے۔ اچھے طریقے سے تبلیغ کریں گے اچھے طریقے سے مطلب یہ قرآن و سنت نے بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ اب وہ دائی نہیں ہے جو رد عمل کے طور پہ وہ کافرو وہ فلانو تم یہ کر رہے ہو، نہیں، بڑے محبت سے شفقت سے ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو یہ اللہ ہے، یہ شرک ہے اور یہ توحید ہے۔ مت ان کو پوائنٹ آؤٹ کرو تم یہ کر رہے ہو تم غلط کر رہے ہو، نہیں، خود ان کو احساس دلاؤ ان اصولی دعوتی طریقے سے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ ہمارے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے نا، میں آپ کو بڑی کلیئرلی بتاؤں، ہم بڑے جوش میں آ کے نا ایسے الفاظ منہ سے نکال دیتے ہیں کہ جو سامنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اور دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ اس میں نام ابھی بتاتا ہوں، وَادْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ، لوگوں کو بلا اللہ کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین نصیحت کے ساتھ۔ بہترین نصیحت کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہمدردی سے بندے کو اس کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے بات اصولی کریں، اسپیسیفکلی اس کے انگلی رکھ کے کہ یہ تم بڑے غلط کر رہے ہو، نہیں۔ عام غلطی جو قرآن نے جس طرح بتائی ہے کہ بھائی شرک، دیکھیں نا، اگر میں اسے یہ کہوں کہ یہ دیکھ یہ تیرا خدا جو ہے نا یہ کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اگر میں اسے کہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خالق ہے، طاقتیں اور قدرتیں اس کے پاس، باقی سب مخلوق ہیں، کسی کے پاس وہ قدرت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب یہ دو چیزیں دیکھ لیں، اب یہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہے۔ لیکن اگر میں اسے کہوں دیکھ یہ تو کفر کر رہا ہے، یہ جو تو قبروں پہ جا رہا ہے نا تو کافر ہے، میری بات سنیں گا وہ؟ بتائیں نا۔ بات حقیقت ہے کہ وہ کفر کر رہا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے، دائی نہیں کہہ سکتا، ورنہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ تو موعظۃ الحسنہ جو ہے وہ بہترین نصیحت ہے جو ہمدردی سے پیار سے بات سمجھائی جائے، اصول۔ اگر کوئی سوال ہے تو اور کرے۔ اب چلتے ہیں اگلی آیت پر۔ آیت نمبر 108، ہاں وہ چل رہی ہے آیت نمبر، اس کا اگلا حصہ ہے كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ۔ بڑی اہم بات ہے اور یہ اس کو نوٹ کریں ہم، كَذَلِكَ اسی طرح، زَيَّنَ ہم نے بہت خوبصورت بنا دیا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ہر امت کے لیے ان کا عمل،
जिस तरीके पे वो कर रहे हैं ना, बड़ा उनको लिए खूबसूरत बना हुआ है, उनके दिल में ठुका हुआ है कि यही सही बात है। हिंदुओं से पूछे ना वो बुतों के बारे में, तो बिल्कुल वो कहते हैं इससे बेहतर तो अमल ही कोई नहीं है। और बिलखुसूस जब हम मुसलमान उसके मुकाबले में इस्लाम का वो नजरिया अपने कौल और फेल से साबित नहीं कर रहे, तो हम बड़ा जुल्म कर रहे हैं। वो अपने अकीदे को इसलिए सही समझता है कि हमने अपने सही अकीदे पर अमल करके नहीं दे रहे, उसका इल्म हमें नहीं है, हमें मौइज़तुल हसना समझाना नहीं आता। अगर ये खूबियां हमारे अंदर होती तो आंखों से देख के लोग समझ जाते कि ये है असल दीन। लिहाजा ये बात बड़ी अहम है और इसको समझिए। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि लोगों के जो बुरे अमाल होते हैं, जो उन्होंने इनहेरिट किए होते हैं, जो वर्षे में मिलते हैं, उनको बड़ा खूबसूरत, वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। वाह जी, ये तो हमारे बाप दादा ने किया, हमारे माँ बाप ये करते रहे, मेरे दादा दादी ये करते रहे, नाना नानी ये करते रहे, उनको बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, अब यहाँ मैं अगर आपसे एक सवाल करूं, ये उनको क्यों अच्छे लगते हैं? ये बातें समझने की हैं ताकि हम ठीक दावत का अमल करें। सुने, अब बड़े गौर से सुने। अल्लाह ताला ने हर आदमी को फितरतल्लाह पे पैदा किया। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ खुलासे में कि फितरतल्लाह अल्लती फतरा नास अलैह, कि फितरत इस्लाम, कि इंसान को अगर उस फितरत पे कायम रहता तो जो ही इस्लाम उसके सामने आता वो उसको कबूल कर लेता, क्योंकि उस फितरत जिस पे पैदा हुआ है उसको कायम रखता। मिसाल अबू बकर सिद्दीक की है, मिसाल हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फौरन इस्लाम ले गया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बंदा तो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, बंदा तो नेकी उस फितरत में पैदा होता है, नेकी और बुराई को पहचानता है, लेकिन उसके माँ बाप उसको यहूदी और नसरानी बनाते हैं। क्या मतलब है कि ये उसके वालिदैन जो हैं वो उसको फितरत से, उसकी फितरत को तब्दील कर देते हैं, और जो जो बड़ा होता है उसकी फितरत मसख हो दी जाती है और उसकी फितरत के अंदर वो चीज़ दाखिल हो जाती है वो वालिदैन को, और उसको अच्छा समझना शुरू कर देता है। ये है वो मर्ज, और ये अल्लाह ताला ने बंदे के अंदर नहीं रखी। ये बंदे ने अपने माहौल से, इधर गिर्द से ये सीख के, और उसने इसको ज़य्यना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसको बड़ा अच्छा लगता है ये। और ये एक अल्लाह ताला ने इंसान को जो अख्तियार दिया है कि वो चाहे तो बुराई पे चले। अब बंदे के वालिदैन बुराई पे चल रहे थे, शिरक कर रहे थे, उसको भी ये अच्छा लगना शुरू हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो अल्लाह ने पैदाइश के वक्त रखी थी अच्छाई और बुराई की पहचान, जिसे फितरत इस्लाम पर पैदा किया था, वो उसने ज़ाया कर दी, और रफ्ता रफ्ता वो बाप दादा के और उसको ही हसीन लगने लगा। ये इस बात को अच्छी तरह समझिए। और ये है कि किस तरह बुराइयां जो हैं, तो ये अख्तियारी आमाल जो है ना इंसान के, वो उसको बड़े मुज़य्यन बना के दिखाता है, वालिदैन का तर्ज अमल भी और शैतान भी। लेकिन अख्तियारी आमाल अल्लाह ने उसके अंदर ये नहीं रखा था। अल्लाह ने उसको फितरत इस्लाम पर पैदा किया, अल्लाह ने उसको नेकी बदी की पहचान उसके अंदर रख दी पैदाइश के वक्त। लिहाजा ये जो है ये बंदों की एक कमजोरी है जो आम माशरे में आपको मिलेगी, और शर और कुफर वही लोग पसंद करेंगे जिन्होंने अपनी असली फितरत को मसख कर दिया है। लेकिन जिन्होंने फितरत इस मसख होने से बची रही, वो फौरन जब उनके सामने आया, अंबिया ने दावत दी, वो मान लिया उन्होंने। ये साजिदा फैज साहब, आपने माइक को बंद करें। तो ये तज़य्युन जो है, खूबसूरत बनाना, ये बमानी तख्लीक नहीं है
کہ اس کی خلقت میں یہ چیز رکھی گئی تھی، نہیں، خلقت میں تو پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی بدی کو پہچاننے والا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فطرت اسلام پہ کیا، لیکن یہاں تزین اعمال ہے کہ عمل جو ہیں وہ اس کو خوبصورت لگتے ہیں، اس لیے کہ اس کی فطرت مسخ ہو گئی ہے اس کے والدین کی وجہ سے یا زمانے کی وجہ سے۔ آج اگر آپ دیکھیں نا، یہ جو جدید تعلیم ہے، جو اس کے اصول ہیں، جو قاعدے اور ضابطے ہیں، اس سے ہماری فطرت مسخ ہو گئی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں کوئی بات ایسی نہیں کر رہا، آپ دیکھ لیں یہ بچے اور بچیاں جو مخلوط تعلیم میں چلے گئے ہیں، ان کو ان کا لباس، ان کی وہ چیزیں جو شرم و حیا سے تعلق رکھتی ہیں، جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، اس سے عاری ہو گئے ہیں۔ اور آج جب آپ سنتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو آپ پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ تو دیکھیے، یہ خود حکومت کے اس نے الاؤ کر کے اس تعلیم و تہذیب و تمدن مغرب کو اتنا سامنے لے کے آ گئے، اس کو اتنا اپنے ملکوں میں نوئنگلی اور ان نوئنگلی اس کو مسلط کیا کہ آج نیکی بدی کا تصور ختم ہو کے رہ گیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ آیات قرآن کی دیکھتے ہیں، بصیرت یہی ہے کہ انسان اس بات کو پہچانے۔ اگر بے بصیرت ہے تو وہ اپنے گھر میں ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے، اس کا وہ جو ہے موبائل، اور وہ بچوں کو فری گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بچے بالی ووڈ کو پسند کریں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پسند کریں گے؟ ذرا سوچیں تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں پھر ٹرانسلیشن کر دیں، کذالک زین لکل امت عملا، ہم نے ہر قوم کا اس کا عمل جو ہے جس پہ وہ عمل کر رہی ہے، اس کو اس کے لیے بڑا دل میں خوبصورت بنا دیا، اور اس کے بعد ہم کی دیکھیں، وارننگ دے، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر انہوں نے پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا، فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر وہ ان کو آگاہ کرے گا، پھر ان کو پوری طرح کھول کے بتا دے گا، بما کانوا یعملون، وہ جو عمل کرتے رہے۔ وہ اللہ جو خود حاضر ناظر تھا، جس نے 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں، انہوں نے ایک ایک چیز کو ایسا ریکارڈ کیا، اس ڈیٹیل میں کیا کہ قیامت کے دن عمل نامے کو دیکھ کے بندہ کہے گا، ما لہذا الکتاب، اس عمل نامے کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ او کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز، سب کی سب اس کے اندر موجود ہے، دیکھ کے پریشان ہو جائے گا۔ لہٰذا آج اچھی طرح سوچ سمجھ کے اور اس قرآن کو چھان پھٹک لو، اس سنت کو چھان پھٹک لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پوری طرح دیکھ لو کہ واقعتاً وہ اسوہ حسنہ ہے۔ یہ قرآن اور سنت کے بیان کردہ تعلیمات اور ہدایت اور احکامات بالکل برحق ہے۔ جب اس کو دنیا نے چھوڑا تو ذلت و پستی دیکھ لیں، آپ دنیا کو دیکھیں، چھوڑیں پاکستان کو دیکھ لیں۔ لہٰذا یہ تھی اس کی تشریح، اور اگر کوئی اور سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ اچھا، اب کافروں کا اگلی آیت جو ہے 109، بڑے غور سے سنیے۔ تھوڑا سا پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ کافر جو تھے، یہ جو بندہ منکر ہو جاتا ہے نا، آنکھیں حق کی طرف سے بند کر لیتا ہے، اور اس کو باطل بہت اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ جب یہ کیفیت اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر تجھے حق پسند نہیں ہے اور تو نہ حق کی طرف داری کرنے میں اس حد تک چلا گیا ہے کہ حق کی مخالفت میں اتر آیا ہے، تو جا دفع ہو جا۔ کیوں؟ میں نے تمہیں عقل، فہم، سب کچھ دیا کہ تاکہ تم اس کا موازنہ کر سکے، مقابلہ کر کے سمجھ سکے۔ تو نے برائی کو اختیار کیا، اس اختیار جو میں نے تمہیں دیا اس کا غلط استعمال کیا، لہٰذا اب اس کے دل میں مور لگ جاتی ہے۔ دل پر مور کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی کی بات سنتا ہی نہیں، برائی میں مگن۔ کیوں؟ اس نے خود پسند کیا۔ اب
ایسے لوگ جو ہیں اب وہ نبی کو زج کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَحْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی لے آئے، لِيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ہم ضرور بے ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ اچھا، یہ جو وہ کہتے ہیں کہ نشانی لے کے آ، یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں اس کا معنی کیا ہوگا بلا؟ جلدی بتائیں۔ سر وہ بار سر بار معجزہ فرمائشیں سر کرتے تھے معجزہ صرف معجزہ نہیں، مادی معجزہ، وہ جو ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا۔ معجزہ ابھی آپ نے نہیں پیچھے دیکھے کہ یہ آیات کی کائنات اور آیت انفس کتنے بڑے معجزے ہیں؟ اگر انہیں معجزہ چاہیے تھا تو قرآن پیچھے پوری تفصیل آپ 95 سے پڑھ رہے ہیں کہ مردے سے زندہ کرنا، زندہ سے مردہ کرنا، بارش برسانا، اس سے نباتات اگنا، گٹھلی اور دانے سے کیا درخت اگتا ہے، کیا پھل دیتا ہے، یہ ساری نشانیاں نہیں ہیں؟ سر وہ جی کہتے اسی تھے نا کہ معجزہ یہ پہاڑ جو ہے تو سونے کا بنا دیا جائے نا، تو آپ پہلے جبرائیل میری بات کو سمجھیں، خدا کے لیے سمجھیں، قرآن کے مقصد کو سمجھیں۔ یہ آپ کی ساری سنی سنائی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مادی معجزہ مانگ رہے ہیں نا، وہ جو آپ بات پڑھا رہے ہیں وہ اونٹنی آئی تھی، وہ انہی کا مطالبہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا مادی معجزہ تھا، آنکھوں سے دیکھ سکے۔ تو یہ کافر کہتے تھے آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ معجزہ چاہیے جو ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آیت کو مختلف جگہ پہ مختلف معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ یہاں آیت کا معنی معجزہ بلکہ مادی معجزہ ہے، جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اب پوری بات کو سمجھیں۔ یہ آپ جو ایک بات ایزیوم کر لیتے ہیں نا، اس سے آپ قرآن کے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے جو اندر بیان ہے۔ اب آگے سنیے، کیا موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا دیکھ کے فرعون ایمان لے آیا تھا؟ بتائیں مجھے۔ نہیں نہیں فرعونی سر، ایمان لے آئے تھے؟ نہیں صالح علیہ السلام کی قوم کو اونٹنی سامنے اسی پہاڑ سے جہاں سے نکلی وہ دیکھ چکے تھے، وہ اس پر ایمان لے آئے تھے؟ نہیں سر، تو یہ ہے کافروں کا، یہ حجت بازی ہے ان کی، اور اس حجت بازی کے نتیجے میں وہ نبی سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو نبی کا پورا نہیں کر سکتا، اور ان کو یہ اس طرح کی کٹ حجتیاں کر رہے ہیں۔ ورنہ ایمان لانے کے لیے ان کو معجزے چاہیے۔ آیت 95 سے معجزے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا۔ آیات کو ان کے کانٹیکسٹ میں سمجھیں، پہلے مت ایزیوم کر لیں۔ جب آپ ایک چیز ایزیوم کر لیتے ہیں نا کہ فرض، اس کا معنی تو یہ ہے نہیں، خدا کے بندے اس کا صحیح مفہوم پوری آیات کو دیکھیں، سیاق و سباق کو دیکھیں۔ تو آیت کا مطلب یہاں معجزہ، وہ معجزہ جو آنکھوں سے دیکھ سکے۔ تو وہ کہتے تھے اگر وہ معجزہ لے آنا، لِيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ہم ضرور بالضرور ایمان لے آئیں گے۔ سنیں رب العالمین کیا کہتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی آگے۔ قل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، اعلان کر دو، انما الآیات عند اللہ، یہ معجزے جو مادی معجزے ہیں نا، آیت کی جمع ہے، وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ اللہ ہی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، وہ اللہ ہی نے اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کو معجزے کے طور پہ دی تھی۔ یہ معجزے کوئی نبی خود نہیں دکھا سکتا۔ قل انما الآیات عند اللہ، اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو یہ مادی معجزے سب اللہ کے حکم سے ہیں۔ وما یشعرکم، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں تو شعور نہیں، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، جب یہ ایسے مادی معجزے آتے ہیں تو یہ ایسے کافر جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ کافر کا لفظ میں اپنے طرف سے استعمال کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو کافر ہیں پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرعون اور اس کے آل فرعون ایمان لے کے آئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر،
وہ معجزے جس معجزے کے بدولت انہوں نے شکست دے دی ان کے جادوگروں کو، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو یہ قرآن، سمجھیے بات کو، قرآن کا اپنا اسلوب ہے، اپنا طریقہ ہے، اپنی بات ہے جو وہ سمجھانا چاہتا ہے۔ جب ہم اس کو سمجھیں گے تو پھر بصیرت ہمیں آئے گی۔ یہ قرآن مجموعہ بصائر ہے نا، لیکن اگر ہم کوئی معنی اپنی طرف سے ازیوم کر کے اس کی بنیاد پر آیت کو لے کے چلیں گے، وہ ہماری تشریح ہوگی، قرآن کی تشریح نہیں ہوگی۔ اب یہاں تک آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹس ہوں تو ضرور پوچھیے، بتائیے۔ تو معجزہ وجود میں آتا ہے ارادہ الہی سے، نبی کے ارادے سے نہیں معجزہ وجود میں آتا۔ یہ بات حتمی طور پر بتا دی گئی۔ اگر کوئی بات نہیں ہے اور الحمدللہ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں تو پھر ہم دعا مانگ لیں اور اپنے اس درس کا اختتام کریں۔ سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی تو چھوٹے موٹے بہت سارے معجزے ہم نے پڑھے میں حدیث کی کتاب میں، تو وہ بھی تو معجزے ہی تھے نا۔ کس نے دیے تھے وہ معجزے؟ کس نے اللہ دیے تھے؟ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر یہ دیکھیں نا، پہلے بات کو سمجھیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی معجزہ کسی نبی کو وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، نبی کا اپنا کمال نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر آپ کو ان کی عظمتوں ان کا، تو پھر آپ ان کا اتباع کیجئے۔ اتباع کیوں کیجئے؟ ان پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ ہدایت اور تعلیمات جس کا بتا رہے تھے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی، خود اس پر سب سے پہلے عمل کر کے دکھا رہے تھے۔ لہذا اگر ہمیں واقعی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزت احترام ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں من و ان کے طرز عمل کو اپنانا چاہیے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعظیم اور عزت کا معاملہ۔ معجزے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو اظہار فرماتے ہیں تاکہ کچھ لوگوں کو ہدایت ہو جائے، چھوٹے موٹے معجزے۔ لیکن یہ جو بڑا معجزہ جس کا یہ مادی معجزے کا جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اس کو سمجھیے، وہ ایک الگ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا چند آدمیوں کا آتا ہے، ساری گروہ کھا لیتا ہے، اللہ کی دی ہوئی برکت ہے۔ اصل بات اتباع اور ہدایت ہے، یاد رکھیے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ جی سر۔ اب آپ دعا مانگ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔